اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ واقعہ یا وہ وقت بھی یاد کریں جب اخذنا، ہم نے لیا، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، پختہ اقرار، بنی اسرائیل سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، پختہ اقرار لیا، لا، کہ نہیں، تعبدون، تم عبادت کرو گے، الا، سوائے، اللہ کے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور بالوالدین، والدین کے ساتھ، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، نیکی بھلائی کا معاملہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی بھلائی کا معاملہ کرو گے، وذی القربى، اور ذی، والے، القربہ، قرابت، اور قرابت والوں سے یعنی رشتہ دار، ذی القربہ، قرابت والے یعنی رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ یہ جو احسانہ کا لفظ آیا ہے والدین کے ساتھ، یہ احسان کا لفظ ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، وقولوا، اور کہنا، وقولوا، اور کہنا، للناس، لوگوں سے، حسنا، بھلائی کی بات، اور لوگوں سے بھلائی کی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو گے، الصلاۃ، نماز، اور نماز قائم کرو گے، وَآتُوا، اور ادا کرو گے، الزکاۃ، زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم نے منہ موڑا، تم پھر گئے، یہ عہد کیا، ہم نے تم سے عہد لیا، اور اگلی آیت میں آ رہا ہے ثم اقررتم، کہ تم نے اقرار کیا، جی یا اللہ ہم ان حکموں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑا، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے سے لوگوں کے، منکم، تم میں سے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے ان احکام پہ عمل کیا، باقی اکثریت ثم تولیتم، تم نے ان احکامات سے روگردانی کی، تم نے ان سے منہ موڑا، تم نے ان پر عمل نہیں کیا، وَأَنْتُمْ، اور تم،
معرضون ہو ہی منہ پھیرنے والے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی اللہ کے احکامات سے اور اپنے عہدوں سے پھرنے والے۔ معرضون پھر جانے والا، منہ پھیرنے والا، اعراض کرنے والا، انکار کرنے والا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اگلی آیت، وَإِذْ اور جب، یہ 10 احکام ہیں جن کا تذکرہ یہاں پہ ہوا۔ بنی اسرائیل سے تورات میں ان احکامات پر عہد لیا گیا کہ معاشرے کے اندر ان احکامات کو رائج کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا کہ نہیں، تسفکون بہاؤ گے، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے، دماءکم دماء جمع ہے دم کی، دم خون کو کہتے ہیں، دماء خون، کم اپنوں کے، لا تسفکون دماءکم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا اور نہ، تخرجون نکالو گے، اخراج سے ہے، ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے، انفسکم انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، انفس جانے، مراد اپنے لوگ، اپنے، ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے، دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، گھر، تو دیار گھروں، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی کسی پر اس طرح قابض ہو جانا کسی کے علاقے پر کہ قابض ہو کر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دینا اور نکال دینا۔ ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اس کا اقرار کیا، ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار، اور اقرار مانا، تسلیم کیا کہ یا باری تعالیٰ ہم ان حکموں کو پہ چلیں گے، ان کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، ثم اقررتم پھر تم نے اس کو مانا، تسلیم کیا، اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اب اگلی آیت میں ان احکامات پر انہوں نے کس طرح عمل کیا، یہ تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ صرف مختصراً ہم نے یہ پڑھ لیا کہ تم نے ان حکموں پہ عمل نہیں کیا اور تم نے ان سے منہ پھیرا اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اب اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو تقریباً یہ 10 احکامات ہیں جو بنی اسرائیل سے لیے گئے، اور یہ 10 کے 10 احکامات اس امت کے لیے بھی ہیں۔ ان میں سے ہر حکم اپنی اپنی جگہ اس امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ظاہر ہے، تو اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے، ایاک نعبد، یا اللہ عبادت تو صرف آپ کی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، بندگی تو صرف و صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، شاید بنی اسرائیل کو اتنی تاکید نہ کی گئی ہو جتنی ہمیں کی گئی۔
جتنی تاکید اس امت کو کی گئی ہے اپنے والدین کے ساتھ، بنی اسرائیل کو بھی اتنی نہیں کی گئی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ. اور رشتہ داروں کا معاملہ تو اور بھی زیادہ حساس ہے، کیونکہ جو رشتہ دار ہیں اصلاً یہ ماں باپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ کی نسبت سے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. رشتہ دار زیادہ تر کن کو کہتے ہیں؟ یا تو والد صاحب کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، یا والد صاحب کے بہن بھائیوں کی اولادیں ہیں آگے، یا ان کی اولادیں ہیں، یا والدہ ہیں، والدہ کے بہنیں ہیں، والدہ کے بھائی ہیں، یا ان کی اولادیں یا اولادوں کی اولادیں. زیادہ تر قریب یہ قرابت والے ہیں، یہ زیادہ تر رشتہ دار ہیں. تو والدین کی نسبت سے ان کے بارے میں بھی تاکید کی کہ ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو شخص رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے. قسم کھا کے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، تو قسم کھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: زندگی میں برکت، مال میں برکت، مرتے وقت ایمان اور کلمے کا نصیب ہونا، اور بہت کچھ. اور دوسرا پہلو اس کا جو بے انتہا خطرناک ہے، بے ہی انتہا خطرناک ہے، اور وہ یہ کہ اگر ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے جائیں، جس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے، جس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند، دعا سلام ختم، قطع رحمی، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہی نہیں. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جس نے توڑ دیا نا رشتہ ناتا. بلکہ اس پر بہت ہی جھنجھوڑنے والی حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، اور وہ حدیث قدسی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داری کو پیدا فرمایا، بہرحال اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہوں گے، تو اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا اس رشتے نے. میں کہہ رہا ہوں اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہوں گے، بہرحال حدیث مبارکہ کے الفاظ یہی ہیں کہ اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا اور پوچھا یا باری تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. تو ہمارے لیے اور زیادہ تلقین ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی. چلیں یہ تو ہوا نا خون کا رشتہ ہے، قرابت ہے، صلہ رحمی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرے کے محتاج طبقات ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی. جیسے خاص طور پر یتیم ہے کہ اگر ماں باپ کا سایہ یا باپ کا سایہ یا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، وہ زیادہ شفقت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ نسبتاً زیادہ بھلائی ہو. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ معاشرے کی ٹھوکروں پہ آ جائے اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو. تو پوری سوسائٹی کو، اور بلکہ میں کہوں گا کہ پوری امت مسلمہ کو پابند کیا گیا کہ اگر ایک آسرا اور ایک سہارا اور ایک سایہ اس کے سر سے ہٹا ہے تو پورا معاشرہ مل کر اس پہ اپنا سایہ کرے، پورا معاشرہ مل کر اس کے اوپر اپنا سایہ کرے کہ وہ جو ایک کمی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اس کا کسی نہ کسی درجے میں ازالہ ہو. اور پھر ایسا طبقہ جو کوشش کے باوجود اپنے معاملات پورے نہیں کر پا رہا، معاشی اعتبار سے ذرا پیچھے رہ گیا، تنگ دست ہے، تو پھر پوری سوسائٹی کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، اس کے ساتھ اتنا کرو کہ چلو وہ بھی زندہ رہے، وہ اس کے معاملات بھی چلتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ غربت، بھوک، مفلسی کے ہاتھوں کہیں وہ خودکشی پہ نہ اتر آئے. کیونکہ کسی معاشرے میں اگر ایک شخص غربت کے ہاتھوں خودکشی کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ پورے معاشرے سے پوچھیں آؤ ہاں ذرا اس کی موت کا جواب دو، تم سب تھے اور پورا معاشرہ مل کر
ایک ایک روٹی بھی اس کو دیتا، صرف ایک روٹی ایک دن میں، تو وہ نہیں، اس کی نسلیں بھی کھاتی. تو تم سب مل کر تم اتنا نہیں کر سکے کہ ایک بندے کو ایک روٹی دن کی مہیا کر سکو. تو آؤ اس کا جواب دو ذرا. تو مساکین، کوئی اتنا محتاج نہ رہے کہ خدا نخواستہ اس کے لیے زندگی دشوار ہو جائے. نماز قائم کرو، یہ حکم ہمیں بھی ہے. زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم ہمیں بھی ہے. ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، یہ تو بہت تاکیدی حکم ہے ہمیں. ان کو شاید اتنا نہیں تھا، ہمارے لیے بہت تاکیدی حکم ہے کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون بہانا. میں دو احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرتا ہوں. کسی مسلمان کا، بے گناہ مسلمان خاص طور پر، اس کا خون بہانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان اہل السماوات والارض، اگر آسمانوں کی ساری مخلوقات، والارض زمینوں کی ساری مخلوقات، انسان نہیں، انسان، جنات، فرشتے، کیونکہ آسمانوں کی مخلوقات زیادہ تر فرشتے ہیں اور زمین کی زیادہ تر مخلوقات انسان، فرشتے اور جنات تینوں ہیں. اشترکوا فی قتل رجل مسلم، ایک مسلمان، بے گناہ مسلمان کے قتل میں سب اکٹھے ہو جائیں، ممکن نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. فرشتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اور انسان بھی کوئی 1% بھی نہیں جمع ہو پاتے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے، اگر بالفرض ایسا ہو جائے، بے گناہ مسلمان ہے، اس کے قتل میں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو گئی ہیں، تو لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ قیامت کے دن ان سب کو اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا. ایک مسلمان کا قتل، بے گناہ. لا تسفكون دماءكم، اپنوں کا خون نہیں بہانا. دیکھیں ہمیں کتنا تاکیدی حکم ہے. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک بے گناہ مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے. لزوال الدنیا، ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے. لیکن ایک بے گناہ مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک جملے کے ساتھ کسی مسلمان، بے گناہ مسلمان کے قتل میں معاونت کی، من اعان فی قتل رجل مسلم بشطر کلمۃ، ایک جملے کے ساتھ کسی بے گناہ مسلمان کے قتل میں معاونت کی، قیامت کے دن مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، آج تو اللہ کی رحمت کی امید چھوڑ دے، تو مایوس ہو جا اللہ کی رحمت سے آج. یہ مکتوب بین عینیہ اس کی. تو ہمارے لیے زیادہ تاکیدی حکم ہے ولا تقتلون انفسکم یا لا تسفکون دماءکم. دیکھو اپنوں کا خون نہیں بہانا، مسلمان کو قتل نہیں کرنا. بلکہ اس پر مجھے ایک آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث اور یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. اب ظاہر ذہن میں تو یہی آتا ہے نا، ہم اسلام چھوڑ دیں تو کافر ہو جائیں گے، تو کہیں ہم اسلام نہ چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ کافر ہونا ہے. تو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں قتل و غارت گری اور خون ریزی شروع کر دو. تو ہمیں زیادہ تاکیدی حکم ہے لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کرنا، بے دخل نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح تاکیدی حکم ہے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو.